سامعین و حاضرین، جذبہ جہاد، جہاد ہے کیا؟ جہاد جہد سے نکلا ہے، جہد کوشش کو کہتے ہیں، جہد کوشش کو کہتے ہیں، اور مسلمان میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا کر فی بلد رسولی، شہادت بھی کدھر ادا کر؟ شہر مصطفیٰ کے اندر۔ کہ مسلمان میں جہاد کا جذبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو خالق فرما رہے ہیں ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، بے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا ایمان والوں سے خطاب؟ اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو نے بس پھر اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم ہونے کے بعد تم نے وہاں کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہوتے پھر تسی کثرت نال اللہ کا ذکر کرنا ہے، خالق تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہوتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا کثرت نال ذکر کرو، کثیر تعداد دے نال اللہ کا ذکر کرو، نعرہ تکبیر دے نال فضاواں کو گونج دیو، پھر دیکھو اس للکار کو سن کے کفر کتنا کم جائے گا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو تو لال کی کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سامعین و حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدوں خلیفہ بنے نے نا، آپ نے جڑے پہلے جملے سنو ہی بڑے کمال سن۔ آپ نے حمد و ثنا بیان کی تھی، نبی کی تعریف بیان کی تھی، درود پڑھے آپ نے پہلے جملے بولے، آپ نے میرا صحابہ یاد رکھنا میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلوں تو تم پر میری اطاعت ہے، اگر میں اس کے مطابق نہ چلوں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ کیسے صحابہ ہے؟ سورہ حشر کہتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ارے جو رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں بعد آ جاؤ۔ میں اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ اللہ دے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کہے تو تم پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ تو خالق کی کائنات فرماتا ہے وہاں تم نے کرنا کیا؟ پہلی بات یہ جو میں باتیں سنا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں یہ ایک ہی آیات مبارکہ ہے۔ پہلی بات ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم ہو جا رہے ہیں، اگر اللہ کو ذہن چ رکھنا نال۔ دوسری غلطی کرنی ہے اٹھ کے اللہ کا کثرت نال ذکر کرنا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں خالق فلاح عطا فرمائے، کامیابی عطا کرے۔ تو تیسری بات کی کرنی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے کہ وہ دے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جہاد بالقتال، یہ جو اس وقت جہاد ہو رہا ہے یہ جہاد بالقتال ہے، اور یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ سے جہاد ہے، کہ جو اپنی جان کا نذرانہ، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال، اپنی جان اور اپنی اولاد کے ذریعے جہاد کرو۔ تین چیزوں کا تذکرہ، مال، جان، اولاد۔ ایک میں آتا ہے مال، جان اور آپ کے ساتھ جہاد کرو۔ تو سامعین و حاضرین یہ جذبہ جہاد ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر، یہ قوت ایمانی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں آج وہ وقت ہے، کافر نے للکارا ہے تو مسلمان نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا آپ یار، ڈرتا نہیں ہے مسلمان، شہادت سے نہیں ڈرتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی
فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کرو، فرمایا میری تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر میں مارا جاؤں۔ اتنا اور شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگلی بات اس آیت کی کر لیتے ہیں، پھر آگے مزید چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 باتیں بیان کر دی، چوتھی بات بیان فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ، آپس سے جھگڑنا نہیں، آپس دے وچ جھگڑنا نہیں، اتحاد نہیں توڑنا، ورنہ تہاڈی ہوا خراب ہو جائے گی۔ ایک جہاد کے میدان اندر دیا بات رب کر رہے ہیں، لڑنے آپس کسی گل دے وچ ٹکراؤ نہیں کرنا، ورنہ تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اچھا مولا پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو سب صبر کرنا ہے پھر اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا۔ دسو نا یار 313 نے نال کون آیا سی؟ 1000 3000 5000 فرشتے، قرآن کے لفظ نے فرشتے بھیجے۔ صحابہ کرام فرماتے نے اسی حیران، کافر حیران ہو گئے نے کہ یار چھوٹی بات ہے صحابی تے تلوار مار بن کے جو گردن کٹ دیتی ہے۔ وجہ کی سی کہ خالق کائنات کی مدد انہاں دے نال شامل حال سی۔ شہید کبھی موت سے نہیں ڈرتا، یہ جو مسلمان ہے نا یہ فاقہ کشی سے بھی نہیں ڈرتا۔ بے شک یہ آپس میں اختلافات سے چل رہے ہیں، لیکن جب آتی ہے نا باری ایمان کی اور ملت کی اور دین اسلام کی تو پھر یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو جائے نا پھر تساں اوتے ثابت قدم ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کنہ دے نال ہے؟ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ تو سامعین و حاضرین آگے چلیے ذرا شہادت کی گل پڑھ لیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مٹھا بولے یار تجھے سلام۔ اللہ فرماتا ہے جڑے اللہ دی راہ مارے جاندے نے نا، جڑے اللہ دی راہ مارے جاندے نے وہ زندہ نہیں بلکہ اللہ دے کولوں انہاں نوں رزق ملتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ میری گل بے شک نہ منو تسی، پر قرآن دی تے مننا نا۔ قرآن کہہ رہے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ دے ہاں زندہ نے تے اللہ دے ہاں رزق پا رہے نے۔ اچھا مولا پھر اور بھی کوئی مقام مل رہا ہے انہوں نے؟ میں بالکل مل رہا ہے۔ مولا کیڑا مقام مل رہا ہے؟ سنیے گا ذرا، اللہ فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جڑے اللہ دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرتے نے، یاد رکھیے گا اے او لوگ نے جنہاں نے رب کائنات نے جنہاں دے اپنا انعام کیتا ہے، اور نبی بھی نے، اور شہید بھی نے، اور صدیق بھی نے، اور صالحین نے کہ وہ بہترین تمہارے ساتھی نے۔ یاد رکھنا نبی دی اطاعت تو بغیر گزارا نہیں ہے، حضور دی اطاعت تو بغیر گزارا، حضور دی اتباع تو بغیر گزارا۔ ان کو شاہ صاحب تسی بس حضور دی اطاعت کہہ رہے ہو، رب دی نہیں کہہ رہے۔ بھئی سورہ نساء اٹھاؤ، بھئی آیت نمبر 80 نو پڑھو، خالق کائنات فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ارے جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہوں نے رب دی اطاعت فرمائی ہے۔ نبی دی اطاعت وچ رب دی اطاعت، حضور دی اطاعت وچ رب دی اطاعت۔ یاد رکھنا خالق کائنات فرمایا میرے محبوب دی اطاعت کرو تے میری اطاعت کرو۔ تو شہید کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، روایات میں آتا ہے، سامعین و حاضرین روایات میں آتا ہے
کہ شہید کے آپ نے آپ کی مرضی آپ نے کیسے بولنا جملہ سن کے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کائنات اس کو اپنا دیدار کروا دیا کرتا ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خالق کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری روایت میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب اسے اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جنت میں اس کا گھر اس کو نظر آ جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین یہ چھوٹی باتیں ہیں اور یہ سب ملا ہے کس کے صدقے سے؟ نہیں بولے یار مزہ نہیں آیا، حضور کے صدقے سے سب کچھ ملتا ہے۔ یہ سارا کمال نبی کے صدقے سے ہے، کیونکہ کیوں نہ ہو یار کائنات بنی ہی مصطفیٰ کے لیے، کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ حضور کے لیے بنی ہے، تو پھر کیوں نہ ان کی اطاعت کو رب اپنی اطاعت کہتا۔ آگے چلتے ہیں، حدیث پاک سنیے، حضرت مقدام ابن معدی کرب، حضرت مقدار ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، آپ فرمانے نے کہ شہید نو 6 عظمتاں تے صفتاں رب عطا فرماندا ہے۔ کنیاں صفتاں دینا ہے؟ 6 صفتاں۔ پہلی صفت کی ہے فرمایا جب پہلی دفعہ اس کا خون بہتا ہے رب کائنات اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری بات کیا کرتا ہے فرمایا جنت میں اس کا اعلیٰ مقام بنا دیتا ہے۔ فرمایا تیسری عذاب قبر سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا چوتھی پھر خالق کائنات قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ فرمایا پانچویں بات کیا ہے ایمان کا لباس اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح رب کائنات فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 انسانوں کی وہ بخشش کروا کے جنت ان کو عطا فرمائے گا۔ چھوٹا معاملہ ہے یار، میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے کامل اس وقت تک جنہی دیر تک کائنات میں ہر چیز کو علاوہ اپنی اولاد اور والدین اور دنیا کی ساری چیزاں توڑ کے میرے نبی نے محبت نہیں کرتے انی دیر تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا مفہوم ہے اپنی مال تے اپنی جان دے نال تے اپنی اولاد دے نال اللہ دے راہ دے وچ جہاد کرو۔ تو سامعین و حاضرین آج خالق کائنات نے اس دنیا میں اس قوم کو جو مقام اور مرتبہ دیا یہ سارا صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے رب کائنات اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر ایک اور بات ہے، کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری بات کہی جس میں اللہ اسے 100 درجوں تک بلندی عطا کرتا ہے۔ کتنے درجوں تک؟ 100 درجوں تک بلندی عطا کرتا ہے۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ میرے علم کے مطابق جو پہلے آسمان یا دوسرے آسمان کے درمیانی فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے جتنا اس کا وہ درجہ ایک ہوتا ہے۔ خالق کائنات 100 درجے عطا کرتا ہے۔ ابو سعید خدری ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہوگا؟ فرمایا جب رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان کو یہ مقام عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیے۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے
مطلب جانے جہاد کے اندر لڑائی کرنے گرد پہنی ہے نا، فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، خالق کی کائنات اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جو کچھ ملا ہے نا، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اور اب کہتے ہیں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، میں نے شروع میں آیات پڑھی، ایمان والو جدو تہاڈا آمنا سامنا کنا ہو جائے، جڑے پہلے بیٹھے سے وہ تو بولن نہیں نا، کفار نال ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے؟ فَاسْبُتُوا، تو ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر مولا اتھے کرنا کی فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو سب کثرت نال اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس واسطے کہ رب کائنات کو فلاح عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کتنی اطاعت کرنی ہے؟ نہیں یار سارے بولو نا ذرا، جذبہ ایمان کوئی نہیں تمہارے اندر۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا چلو گندا گندا چلو تو جناب توڑ کو جہاد کرنا واسطے وہ تو وہ نہیں جانا جن کی قسمت سے لکھیا ہونا ہے، لیکن اسی یار غلط کر سکنے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال محبت کا دعوت کر سکنے ہیں۔ کل قیامت والے دن کم از کم منافقہ کی صف چ نہیں نہ کھڑے ہوواں گے، اور جدو جہاد کی باری آتی سی نا تو منافق نہیں سن جاندے، یہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو نا بڑا، وہ منافق نہیں سن جاندے، وہ کوئی نہ کوئی پٹھے سیدھے بہانے لاندے سن کہ یا رسول اللہ اساں نہیں جانا۔ رب کائنات نے قرآن میں ساری باتیں بیان فرمائی نے، چھوڑیا یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ مسائل نہیں، انہوں نے منافقت اندروں نکلتی ہے۔ تے جدوں کوئی شہید ہو جاتا سی نا تے کہتے ویکھیے اسی بچ گئے ہاں، نہ جاندے جے چلے جاندے تے اساں بھی مر جانا سی، پر خالق کائنات فرماتے تانوں نہیں پتا جدوں موت نے آنا ہے، اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ارے تسی جتھے مرضی چھپ جاؤ گے، کلیوں دے اندر چھپ جاؤ گے، موت نے تانوں اوتھے آ کے اٹھ کے لینا ہے۔ جس موت کا وقت آنا نا انہوں نے نہیں دیکھنا بندہ چھپیا کتنے میں، یہ جہاد تے نہیں گیا تم چھڑا دینے آ، نہیں میرے بھائی اس نے پکڑ لینا ہے آنکھیں۔ تو فرمایا کم از کم اسی کل قیامت والے دن یہ دکھاؤں گا نا کہ یاد کر ساری چیز ہمت نہیں سی اٹھے جان دی، پر اسی تیرے جہاد کرنے والے واسطے دعاواں کر دے سنا کہ اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائے۔ تو حضور سے محبت بڑی، بولے ذرا تاکہ یہ تقریر ختم کر دیتے کیونکہ بڑی دیر کے آئے ہوئے ہیں نا آپ لوگ سارے۔ حضور سے محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بلکہ کیا تو غلط نہیں ہوگا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ یار ایسے عام شعر پڑھے جاتا ہے، ایسے عام شعر پڑھے جاتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے غیرت مسلم ابھی بھی زندہ ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کلام پڑھ رہا تھا، شاید آپ سے کسی نے سنا ہو کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ آج بھی تھا اور کل، میرے نبی سے میرا رشتہ آج بھی تھا اور میرے بھائی بڑا ضروری ہے، بتلا دو تو گستاخے، بتلا دو تم دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ میرے بھائی بزرگوں شہید کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ حضور دعائیں کر رہے یا اللہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ بلکہ یہ حدیث پاک سنیے، کل قیامت کا دن ہوگا،
جنتیاں دے وچوں ایک آدمی آئے گا، رب کائنات انہوں پوچھے گا بھئی ہاں دس بھی مفہوم سنا رہا، ہاں بھی دس کس طرح کا تینوں کار لگیا ہے جڑا میں تینوں عطا کیتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ بڑا سونا کار ہے، بڑا خوش تھا میں، مفہوم سنا رہا ہے، فرمائے گا میں بڑا خوش تھا، خالق کائنات فرمائے گا کوئی تمنا ہے، کوئی چاہنا ہے؟ وہ کہے گا مولا نہیں، خالق کائنات فرمائے گا مانگ جو منگنا ہے، کوئی تمنا ہے تے کر، وہ کہے گا مولا کوئی نہیں ہے، پھر رب کائنات فرمائے گا مانگ کو منگنا ہے تے، وہ دل سے خیال آئے گا کہ لگتا ہے منگنا تو بغیر گزارا نہیں ہونا، وہ کہے گا یا اللہ اگر تو کچھ دینا چاہنا ہے تو میرے جسم دے اندر میری روح کو واپس لوٹا دے، میں دنیا تے جا کر تیری راہ میں جہاد کر کے پھر شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہنا کہ میں دنیا تے جاواں تو پھر شہید کی کا جاواں، جو لذت اس وقت تیری راج قربان ہونے واسطے آئی ہے، خالق کائنات او دا مزہ ملو اج بھی رب کائنات آ رہا ہے۔ باہر ایک شہید ہوئے گا جڑا کل قیامت والے دن میں اس چیز کی تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا تے واپس چلا جاواں، کاش میں واپس چلا جاواں، رب کائنات میرے جسم سے روح واپس لوٹا دے تو میرے اندر وہی جذبہ ہو اور میں کفار سے لڑتے لڑتے جام شہادت عطا مجھے ہو جائے۔ تو سامعین و حاضرین یاد رکھیے گا کہ خالقی کا، اور پھر جہنمی کو بھی بلایا جائے گا، جہنمی کو بھی بلایا جائے گا، ہاں بھئی بتا کہ تجھے مقام دیا گیا کیسا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ رب کائنات فرمائے گا کچھ تمنا ہے؟ یا اللہ میں ہوں کی کرنی ہے، میں تو واپس بھیج دے، میں تیری عبادت کرا۔ خالق فرمائے گا تو جھوٹا ہے، جدو میں تینوں عطا کیتا سی، جدو میں تینوں دتا سی، جدو تینوں واسطے لوگ تینوں التجا کر کے بلانے سن، جدو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دی آوازاں ہوندیاں، اودوں تو گل سندا کوئی نہیں سے، اودوں تو کنا لے گل مار کے منافقت لباتا ہو کے بیٹھ جانا سے، اج جہنم دا مزہ چک تو پکا پکا جہنم سے چلا جا، تے جنتی نو رب کائنات خالدین فیہا ابدا قرار دے دیتا ہے۔ سامعین حاضرین یہ خالق کائنات نے ہمیں جو عطا فرمائی، اور ایک یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے شہید نو بوقت شہادت صرف اینی کا درد ہوندی ہے جنی کہ بندے نو چیونٹی دے ٹکر دی درد ہوندی ہے، کیڑی جنی کہ لڑتی ہے بندے نو اینی کہ بس درد ہوندی ہے۔ یا تسا دیکھیا نہیں ملک ممتاز قادری نو، غازی علم دین شہید نو نہیں دیکھیا، یار انہاں دے وچ کتنا جذبہ سی، وہ معاذ تے معوذ دے اندر کتنا جذبہ سی۔ یاد رکھیے گا جو حضور کے رستے میں چلے جاتے ہیں، رب کی راہ میں مر جاتے ہیں، خالق پھر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین آج اتحاد کا ایک وقت ہے کہ ساری قوم بولے ذرا، ساری قوم، میں یہ نہیں کہہ رہا، آج میں قرآن کی بھی آیت کو ریپیٹ تھوڑا سا کرتا ہوں، وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ۔ اے قرآن کی آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ خالق کائنات فرما رہا ہے آپس دے وچ تسی لڑنا نہیں، اتحاد نو توڑنا نہیں، ورنہ تہاڈی ہوا خراب ہو جائے گی، اکھڑ جائے گی۔ پھر مولا کرنا کیے، اللہ فرماندا کرنا کیے، بس صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو آج صبر کرانے دے نال ہے۔ آج وہ کفار نے للکارا ہے، وہ کل میں ایک چھوٹے بندے کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کافی نہیں تھا، وہ عجیب سی ایک بات کر رہا تھا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنی ہو جملے، ایک تو جملہ اس کا بولتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں ہمارے ادھر انڈیا کے اندر تقریباً کوئی 32 یا 24 کے قریب جو ہے نا وہ صوبے ہیں، اور مسلمانوں کے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ادھر اربوں کے لحاظ سے عوام ہے، ادھر صرف 24 کروڑ کی عوام ہے، اور مسلمانوں تمہارے اندر کون سی جو ہے نا وہ گدر سنگی ہے کہ تم نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان کو یہ جذبہ، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کافروں تمہیں نہیں پتا مسلمان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایمان کا جذبہ ہوا کرتا ہے، وہ قوت ایمانی ہوا کرتا ہے،
ان کے اندر وہ ایمان کا جذبہ، وہ 313 کے صحابہ اور 1000 کا لشکر، وہ آگے والی ساری جنگیں دیکھیں، وہ غزوات دیکھیں، صحابہ کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ 313 کا جو لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے اندر کیا تھا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ ان کے اندر جذبہ ایمان بڑا ہوتا ہے۔ مسلمان جذبہ ایمان سے لڑتا ہے، موت سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے نا، یہ موت کا خوف نہیں ہے، شہادت کا درجہ ہے۔ دیکھو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ جو مسلمان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اے مومنہ نے اپنی جاناں دے بدلے رب کو جنت خریدی ہے، انہاں واسطے کی ہے؟ فرمایا فَيَقْتُلُونَ يُقْتَلُونَ، وہ مارتے بھی نہیں تو خود مرتے بھی نہیں، یعنی ساڈا مارنا بھی کمال ہے تے مر جانا بھی شہادت کا درجہ ہے۔ رب کائنات کے دوسرے مجیزہ علیہ السلام مسلمانوں کو اس طرح عطا فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ رب کائنات یہ تو بھی سانو فتح عطا فرمائے گا۔ بس جذبہ ایمانی رکھنا ہے، نبی کی ذات کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن کے اندر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور قرآن کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر کرو گے تو اللہ فلاح یعنی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یار اسی جا کے لڑ نہیں سکتے تو کم از کم اپنے فوجی بھائیوں واسطے، اپنے مجاہدین واسطے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہوں نے ایک ثابت قدم رکھے اور کفار کو جو ہے نا نشت و نابود کرے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ رب کائنات یہ جذبہ، یہ محبت کم از کم یار ذکر کر کے اسی اپنا نام لکھوا ہی سکتے ہیں نا کہ یا اللہ اسی جذبہ دل چ رکھیا سی، جہاد دا شوق رکھیا سی، جس طرح حضرت خالد بن ولید سن اگے اگے پیش پیش ہو کے لڑتے سن، لیکن شہادت نہیں آئی۔ شہادت ملتی ہے قسمت دے نال، نصیباں دے نال، بندہ بعض اوقات نہیں بھی سوچتا کہ رب کائنات یہ جذبہ اور یہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا انسان دے اندر، ایک مسلمان دے اندر جڑی سب تو بڑی پاور ہے نا، انہوں ایمان دی پاور تے قوت دی پاور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری اس ایمان دی پاور نو مزید برکت عطا فرمائے، خالق کائنات اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے، اندرونی بیرونی ساری سازشوں سے ہمارے ملک کو رب کائنات محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ صرف زبانی کلامی حضور سے محبت نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ خالق ہمیں عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔